گستاخی کرنے والے اگر اس جلسے میں آ کے لبیک کی صدا سن لیتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ گستاخی کرنے والے میرے نبی کی شان میں یہ بھونکنے والے کتے، وہ کہتے کتا کہہ دیا، ہاں ہاں کتا ہی کہا ہے، کتا کہہ دیا، ہاں 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 کتا ہی کہا ہے، اس لیے کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، جو ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ادھر ادھر مت کرو، جو ہے وہی کہو، کتے کو کتا ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ بھونکنے کا کام کبھی انسان نہیں کرتا ہے، بھونکنے کا کام ہر زمانے میں کتوں نے کیا ہے، جو میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے ہیں انہیں پیروں کے نیچے مسل دیا جائے گا، عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، شان اسی کی بیان کی جائے گی جو مصطفیٰ کی نالین کو اپنے سر پہ سبحان اللہ بے شک۔ اگر آج گستاخی کرنے والے اس مجمع میں ہوتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، یہ لبیک کی صدائیں سن کر ہارٹ اٹیک آ جاتا، اور میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، آج ریلی میں لانے کے لیے رات کے اندھیرے میں کٹیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ ریلی مضبوط ہو جائے، لوگ زیادہ آ جائیں، بھیڑ ہو جائے، ماحول بن جائے، دیکھ لو یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، یہ گھر سے نکلے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اپنی ماں سے کہہ کے آئے ہیں زندہ رہوں گا تو غازی بنوں گا، مر جاؤں گا تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، نہ میں آج نقصان میں ہوں نہ کل نقصان میں ہوں۔ دیکھ لو دنیا کا مزاج یہ ہے، آج بڑی بڑی ریلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، 10,000 کرسیاں لگائی جاتی ہیں، بیٹھنے والے مشکل سے 50 آدمی ہے، تو دوسری ویڈیو بڑے بڑے مجمع کی ایڈٹ کر کے چوری جاتی ہے، میں کہتا ہوں آ کے دیکھ لو یہ عرس رضوی کا سما ہے، یہاں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ غلاموں کا ہجوم آ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کی غلامی میں آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، اور ہم آ گئے ہیں، پوری دنیا کو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ملک کے کونے کونے ہو یہ رہا ہے، خوف پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے، کیا خوف، کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوسرا بندہ کوئی بولے نہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ جو صغرا کبرا ملا کر حد اوسط گرا کے جو نتیجہ نکالا یہ ہم بریلویوں پہ نہیں چلے گا، ہم عاشقوں پہ نہیں چلے گا، آپ ایک سلمان کو بند کر دو گے یہاں ہر محلے سے سلمان نکلے گا، آپ ایک سلمان کو بند کرو گے
ہر محلے سے سلمان نکلے گا. آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان نظری صاحب جب گرفتار کر لیے گئے تھے بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا تھا. بہت سارے ٹی وی چینل نے نیوز چینل نے خبر چلائی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھ لو ایک اور ازہری سلمان ازہری میدان میں آ گیا ہے. ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے تم ایک بند کرو گے تو دوسرا آ جائے گا. ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا, ہم نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا. تم کیا سوچ رہے ہو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے اتنے کمزور ہیں کہ تم نے ایک بند کر دیا خواب پھیل جائے گا, ملک میں کوئی بولے گا نہیں. ارے ہم وہ ہے کہ جس نے سید کفایت علی کافی کی شکل میں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کے کہا کل کل باقی رہے گا نیچے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسین جائے گا. اطلس و کم خواہی پوشاک پر نازل ہو اس طرح سے جانور خانی کے بدلے جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر قتل. آئے 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 ماحول یہ بنا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب کسی عاشق سے تمہارا آج تک پالا ہی نہیں پڑا. ڈرتے ہیں. کون عاشق؟ دیکھو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق ہوگا وہاں خوف نہیں, جہاں خوف ہوگا وہاں عشق نہیں. ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق وہاں خوف نہیں, جہاں خوف وہاں عشق نہیں. غور کیجئے حضور کے عاشق موت سے ڈرتے ہیں. یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ ذرا مخبری کرنے والے صحیح سے رکھیے. مخبری کرنے والے ہے یا نہیں؟ کون کون مخبری کرنے والے؟ مخبری کرنے والے آستین کے ساتھ قوم کی دلالی کرنے والے ایک کپ چائے میں ساری لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہے, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کفور میں شامل یہاں کی مٹی ہے, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. خبر دی کلمہ پڑھنے والے یہ عاشق کرتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب خبر آپ صحیح پوچھی نہیں. کوئی عاشق نہیں ڈرتا. اور یہ کس نے آپ کو غلط فہمی کا شکار کر دیا کہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ یہ کس نے غلط خبر پہنچائی؟ آپ سے. آپ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ سے کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا گھر والوں سے کہا مجھے غسل دو, اچھا لباس پہنا, خوشبو لگاؤ, سرما لگاؤ. لوگوں نے پہلی بتا دیا تھا آخری وقت ہے. گھر والوں نے کہا کیا بات ہے آخری وقت, اتنی ساری تیاری. کہا مومن کبھی مرتا نہیں ہے, جگہ بدلتی ہے. مومن کبھی مرتا نہیں ہے. دیکھ لو ہندوستان سے لے کر دوسرے ملکوں تک جب ایک عاشق ناموس رسالت پر پھانسی کا پھندا چومنے کے بعد چلا ہے تو دنیا نے پکار کے کہا عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوپ سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوپ کے نکلے. اور جب قبر میں گیا تو دنیا نے پکار کے کہا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, اور قیامت کے میدان میں حال ہی ہوگا, حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ
مسلک اعلیٰ حضرت کس بات یہ آپ سے کس نے کہا کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایمان اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں۔ اور اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے، اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے۔ لیکن غور کیجئے آج ہو کیا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پوسٹر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام گیری جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے نہیں، جب جوان اکٹھے ہو کر گئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے رہنما کہتے ہیں نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے اور بدر کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے سامنے ہماری قوم کے جھوٹے موٹے قائدوں کو شرم آنی چاہیے ان دو بچوں سے جنہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کا پتہ بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قد دیکھ کر پوچھا اتنے بڑے آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں یا تو زمین پر گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ یہ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، بوڑھوں کی نہیں، جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بہت بڑا فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیسے پہنچو گے اس کے قریب؟ ان بچوں نے کہا جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا راستہ؟ جب اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا انہوں نے جا کے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں حوصلے پست ہیں کیوں اس میں جواب پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا زمان پیدا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ اے میری قوم کے جوانوں آؤ حضور سے عہد وفا کرو، عہد وفا مصطفیٰ جان رحمت سے، ڈرو نہیں، دبو نہیں، چھپو نہیں،
ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ہماری تاریخ یاد دلائی. ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں تمہاری تاریخ کیا تھی؟ ڈر سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی, آتے تھے ہم چاؤ میں تلواروں کے, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, عشق سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ کسی اور کی نہیں, یہ کسی اور کی نہیں, ہماری تاریخ ہے. لیکن آج میری قوم کی زبان کہاں ہے؟ شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حوصلے پست ہو چکے ہیں. میری قوم کی جوانوں آج لبیک کے نعرے کو آپ لگاتے ہو اور نام محمد تک چل جاتے ہو. یاد رکھو, آؤ یہ عہد کرو, ہم حضور کے وفادار رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے, جب تک سینے میں یہ دھڑکنیں باقی ہے. ہمارا رشتہ حضور سے کبھی کمزور نہیں ہوگا جب تک ہماری زبان باقی ہے. حضور سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے. کبھی ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے دنیا آج میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کر رہی ہے. یا زمانے میں ہوا, آج بھی ہوا. کیوں؟ تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہوں کی طرف آ جائیں. میں کہتا ہوں نہیں, شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے دنیا سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے نام پر, مریں گے تو آپ کے نام پر. اور یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ لوگ ہندوستان میں لاکھ برائی کریں حسد کی بنیاد پر, مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے, عشق پیدا کیا ہے, لبیک کا نعرہ لگایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے. عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور ہی ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ دیتا ہے, اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے میں کھڑا ہو جاؤں, آپ چاہیں آپ کھڑے ہوئے, ہرگز نہیں. یہ ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی, یہ ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے, جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیے لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں, انداز اور تاثرات ہیں. فلاں بیکار ہے, فلاں نے دکھاوا کیا, فلاں نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, ذرا میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے, پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم اپنی جوانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں, مگر یہی بریلی ہے, یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا. وقت تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ فکر کہیں اور کی نہیں, یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے, مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام احمد رضا کی فکر ہے. لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ, کتنے چلنے والے ہیں, کتنے حسد کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی. ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے, احسان فراموش نہیں ہے. تاج
الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے. ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر آج جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھیے گا، ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مجمع میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول دوں. حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا. تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خادم؟ کون؟ آواز نہیں آئی میرے کانوں تک. خادم حسین تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جیلانی؟ یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے مول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور یاد رکھیے گا جب حضور کو جائیں گے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ شان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کام، یہ مقبولیت، یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. لوگ مٹانے میں لگے ہیں مگر بریلی کی آواز ہر زمانے میں یہی رہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ بیٹھے بس نعرے قدم آپ کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، بادشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی، شہنشاہ ترنم اسد اقبال بریلوی، شاعر مسلک اعلیٰ حضرت بھائی حسن اقبال کلکتوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. عالمی شہرت یافتہ مطلب رسول تشریف لا چکے ہیں. چند منٹ کے بعد انشاءاللہ انہیں بھی سننا ہے. تشریف رکھیے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا احسان عظیم الشان محفل ہے، اور یہ محفل عرس رضوی کی یاد بار بار ہمیں اور آپ کو تازہ کرا رہی ہے. چاہے منبر رسول دیکھ لیجیے، چاہے دیوانوں کا سیلاب دیکھ لیجیے. اور الحمدللہ یہ بھیڑ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، رسول اللہ کے نام پر گردن کٹانے کا جذبہ رکھنے والی بھیڑ ہے. جس بھیڑ نے ہر زمانے میں کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے. میں عرض کر رہا تھا دشمن میرے نبی کی تعظیم کو خراب کرنے میں لگے ہیں، حضور کا ذکر مٹانے میں لگے ہیں، مگر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آج ابھی عید میلاد النبی کا موقع تھا، ہمارے ڈیکوریشن، تیاریاں، سب کچھ جلوس چل سے دیکھ کر اتنے گستاخ ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں ایک زمانہ ہو گیا تمہیں یہ سب ڈیکوریشن جل سے جلوس یاد کرتے ہوئے، کب تک کرو گے؟ آخر کب تک؟ ہم ان سے کہتے ہیں حشر تک.
کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سبحان اللہ۔ وقت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے، زمین کیا ہے، دولت کیا ہے، پیسے کیا ہے، عزت کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ وقت کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں یا رسول اللہ، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں، سبابوں چلے کہ پاک پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دکھو پھلے، کہ باتیں تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ بریلی میں رہنے والوں ناز کرو، ناز کرو، تم شہر امام اہل سنت میں رہتے ہو، ورنہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ بریلی شریف بھی اتنے احترام سے آتے ہیں جیسا کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس بریلی کو اتنی عزت دی ہے پوری دنیا کے اندر، لوگ اتنے شان اور اتنے فخر اتنے احترام کے ساتھ بریلی میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں عرض کر رہا تھا آج ان کے حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بندے پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ بولنے کی ہمت اور جرأت نہ کرے۔ یہی ایک کڑی ہے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی، تقریباً 10 مہینے کا زمانہ جیل میں گزرا۔ دنیا نے کیا سوچا تھا، ذرا توجہ دیجیے گا، دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم شیر کو جیل کے اندر بند کر دیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے، لہجہ بدل جائے گا، چاپلوسی کا مزاج آ جائے گا، مگر اللہ کی عزت کی قسم جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کی محبت ہو وہ کبھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، کبھی دغا بازی نہیں کرتے ہیں، کبھی تلوے چاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرا رضا ہے جس رضا سے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو، میرے امام نے کہا تعریف مصطفیٰ کی جائے گی، دنیا دار کی نہیں، پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، مسحا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں ہے کہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان، کرو تیرے نام پہ جان، کرو تیرے نام پہ جان، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جان، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کام کرو وہ جہاں نہیں، کرو مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ابھی 3 دن پہلے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے ممبئی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا 10 مہینے سے پوری دنیا کی نظریں ٹکی تھی کہ سلمان اظہری جب جیل سے آئیں گے تو پہلا خطاب کیا ہوگا، سن لو وہی بولوں گا جو جیل جانے سے پہلے بولتا۔ وہی بولا جائے گا، وہی جو 10 مہینے پہلے بولا جاتا تھا، اس لیے کہ عاشق اور بلکہ یہ کہیے شیر تھوڑی دیر اگر پنجرے میں چلے جائیں تو ادھر سوچتے ہیں میدان خالی ہو گیا ہے، نہیں نہیں خیر بناؤ، شیر اب باہر آ گیا ہے، خیر بناؤ۔ حضور کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے موجودہ دور میں جو کتے بھونک رہے ہیں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ان سب کو پکڑیے اور لے جا کے کسی اچھی جگہ ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ان کو پکڑیے، لے جا کے ان کا ڈی این اے کرائیے، جو میرے نبی کی شان میں کتے بھونک رہے ہیں، ان کو لے جا کے ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتَلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّلِيمُ، محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات،
ایک اور کمال کی بات، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے، ذرا توجہ سے، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں کہ یہ حرامی ہے۔ انہوں نے خود بھونک کر اپنی اوقات بتا دی، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا میں حرامی ہوں۔ بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرامی ہے یا حلالی ہے۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں زبان کھولنے کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرا دیا، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا، حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں۔ یاد رکھیے گا بھونکنے والے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر تنہا میرا رضا ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ بانگے کوہل کہا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، قوم و عالم کا دولہا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی دریا دریا، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، فیضان سرکار تاج شریعہ۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جب سامنے سسٹم آتا ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جب سامنے سسٹم آتا ہے لہجے بدل جاتے ہیں، جملے بدل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ اتنا کھل کے ناموس و رسالت پر بولتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جب سسٹم کے لوگ سامنے آتے ہیں لہجے بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تاریخ نوٹ کرو آج اس جلسے کی، تاریخ نوٹ کرو آج کے جلسے کی۔ یاد رکھنا اشرف جیلانی کے گلے میں اگر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے جملے نہیں بدلیں گے، انداز نہیں بدلے گا۔ پھانسی کا پھندا علامہ سید کفایت علی کافی کی طرح گلے میں ڈال کر اشرف جیلانی فخر کے ساتھ وہی کہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن لے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ کی عزت کی قسم، بزدلوں کی اولاد نہیں مردوں کی اولاد۔ ہمیں ہمارے والدین نے بچانے کے لیے نہیں، ہماری تو پرورشی کربلا کی تاریخ سنا کی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو، تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو، ناموس رسالت کے لیے وقف ہو۔ یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچائیے مت اپنے آپ کو، یہ زندگی مصطفیٰ کی طلبوں کا صدقہ ہے۔ بچائیے مت یہ جان، یہ جہان، یہ شہرت، یہ عزت۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تک شامادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو، آپ کی توجہ نہیں ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ انتشار مت کیجیے، اب جگہ کی کمی نہیں، جہاں ہے وہیں ہو جائے گی۔ ہم لاسٹ میں کھڑے ہوئے، میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے، کھڑے ہوں گے، آپ کی بھی زیارت کروں گا میں، اور آپ کو میں زیارت بھی کراؤں گا، لیکن ابھی کھڑے رہیے، جلسے کا ماحول منتشر نہ ہو۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام، ہاتھوں کو اٹھا کر ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. رات اندوری نے کہا تھا نا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. یاد کر لیجیے اس کو، کسی کے باپ کا ہندوستان. آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان. زندہ 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 مرحبا مرحبا. آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں. میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کی جوانوں کو یاد کراتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. یہ جملہ بولا نہیں ہے، یہ جملہ بولا نہیں ایک زمانے سے. بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے. نہیں، سب تمہارا نہیں ہے. یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا، علامہ قمر غنی عثمانی، یہ ہمارے عالم جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی. کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا. انگریزوں کی سر میں آ کے کہا تھا مولانا فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوکا اور تھوکنے کے بعد کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے. کون؟ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائی. انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس طرح سے ان کا جسم جلایا جاتا اور جلانے کے بعد باضابطہ ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا جاتا. بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے اور کہتے اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، رجوع کر لو اپنے فتوے سے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تڑپتی ہوئی حالت میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا پاسوے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. دیکھ لینا تو وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا اسلام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہے گی. میں رہوں یا نہ رہوں مسجدوں کے مینار رہیں گے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے. اور غور کیجیے، ہم ہیں، توجہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں. ہم ہیں تو دنیا ہے. جس دن ہمارا
وجود ختم ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گا. ہم ہیں تو دنیا ہے. دنیا یہ سوچ رہی ہے ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں. اللہ کا فضل ہے 1500 سالہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک بزدل نہیں ملے گا. ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. نام ٹیپو سلطان, نام صلاح الدین ایوبی, نام محمود غزنوی, نام محمد بن قاسم, نام ارطغرل الغازی, نام عثمان غازی. اسلام کے دامن میں یہ وہ ہیرو ہے جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل ہوئے, کسی نے آ کے کہا تھا اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو, جان بخش لی جائے گی. ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے پوری زندگی جب تک مجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا. ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں ہے. ٹیپو سلطان اسلام کے ہیرو کا نام ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا جان چلی جائے گی مگر یاد رکھنا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہی وہ جملہ ہے پوری دنیا میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے. جان دے دیں گے مگر کسی کی قیمت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے. تمہیں یاد نہیں بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لے جا کر دیے انگریزوں نے اور کہا دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی. اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں تو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں تو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی دیش ہندوستان کی. تم نے سمجھا کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں کئی بار کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑا دل تکلیف میں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا سر دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر, الیکٹرانک میڈیا پر ہمارا ذکر, پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر, ڈیبیٹ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے, چینل والے ہمارے لیے, ہر جگہ ہم ہیں, ہماری بات. میں کہتا ہوں میرے جوانوں پریشان نہ ہو, بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے, بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا مغرب کی وادیوں سے اونچی ازا ہماری رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے چکا روا ہمارا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کی سرزمین پر جہاں بھی رہے, مجھے یاد ہے ہماری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب طارق بن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے اور سامنے اسپین میں 1,000 کا لشکر جرار تلواریں لیے کھڑا ہے. جب پہنچے ساحل سمندر پر تو انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جتنا لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر پیچھے ہے. کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے. ایسے عالم میں حضرت طارق بن زیاد نے اپنی کشتی کو ساحل سمندر پر جلا دیا. لوگ حیران ہو گئے, کہا طارق یہ کیا کیا, واپسی کا آپشن نہیں چھوڑا آپ نے, ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی. حضرت طارق بن زیاد نے کہا ہم مومن ہیں, ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر, اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے مسلمان جب اپنے گھر سے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے قدم اٹھا دیتا ہے تو مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے, ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں تو اسپین کی سرزمین پر ہم رہیں گے یا اسلام کا دشمن رہیں گے. دنیا نے دیکھا طارق کا لشکر جرار اسلام کا جھنڈا اسپین میں گاڑا بھی ہے اور 800 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی. یاد رکھیے زندگی اسی کا نام ہے.